واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان تو سارے ولیوں میں نرالی ہے. جس طرح نبیوں میں ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، ایسے ہی ولیوں میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان ہے. وہاں کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. اور یہی نہیں، آپ نے پیدا ہوتے ہی یعنی فرسٹ رمضان المبارک سے روزہ رکھ لیا اور سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہ پیا، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے اور آپ تمام ولیوں کے لیڈر بھی ہیں. آپ صرف ولیوں کے لیڈر ہی نہیں بلکہ گریٹ اسلامک اسکالر اور مفتی اسلام بھی تھے. جی ہاں، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 13 سبجیکٹس میں اسپیچ فرماتے تھے. بات کی جائے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی تو آپ کے مرید لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں. اتنے مرید! کیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کے فائدے بھی ہیں؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے، کیوں نہ ہم امیر اہل سنت سے اس کا جواب حاصل کریں. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ ماشاءاللہ اور اچھا انداز ہے غوث پاک کے فضائل بیان کرنے کا. میرے آقا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو نہ بخشوا لوں. یہ چھوٹا فائدہ تو نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے، چاہے اس کا عمل کتنا ہی خراب ہو. یوں مطلب غوث پاک اللہ کے ولی اور اولیاء کرام کے سردار، اور بہت بڑا آپ کا رتبہ ہے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں آقا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.